وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، استاد العلماء پیر طریقت سید السادات حضرت العلامہ مولانا محمد سعید الحسن شاہ صاحب، آپ کی شب و روز کی کاوشیں، محنتیں تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی، اس کی برکت ہے کہ جہان محبت آباد ہے. یہ دور وہ ہے، ہر شخص جس کو دیکھیے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اپنے پروگراموں میں باقی کائنات سے از کار رفتہ ہے. ملنے کا، مل بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس مقام پہ حاضر ہو کر حدیث شریف تو فقیر حکیم نے پہلے بھی پڑھی ہے، اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہا ہوں. نبی رحمت سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس شے سے محبت کرتا ہے، محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اکثر اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے کمالات کا ذکر کرتا ہے. ذکر کرنے کو سبھی کرتے ہیں، لیکن انحطاط کے ساتھ، انخفاض کے ساتھ، انتہائی اذکار رفتگی کے حوالے سے یہ ذکر محبت کی دلیل نہیں ہے. یہ تو ذہنی بودھ کی دلیل ہے، بوجھ کی دلیل ہے. محبت کی دلیل یہ ہے کہ محب کو محبوب پیارا لگتا ہے. جب وہ بیان کرتا ہے، ذرا توجہ کیجیے، میرا محبوب کس قدر حسین و جمیل ہے، کس قدر حسین و جمیل. اور جن کے ذکر خیر میں آپ تشریف لائے، پیغام حضرت شہید الاسلام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اعتراف و اعتقاد کے ساتھ، جب ہم ان کا نام لیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ جن کے قلوب پر ان کی محبت کا قبضہ ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے منظور نظر لوگ انسان ہیں.
آپ کے سامنے قرآن پاک کی مقدس آیت کا ایک پورا جملہ پڑھا ہے اور وقف کے بعد اگلے جملہ کے صرف 2 لفظ پڑھے ہیں. سبھی پڑھنا چاہیے، لیکن دعا یہی کیجیے کہ انہی الفاظ کے متعلق کچھ کہنے کی توفیق ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اہل محبت بیٹھے ہیں، اہل نسبت بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں. تھوڑی سی قرآن و سنت کی سیر ہو جائے، گراسی پلاٹ اور گلستانوں کی سیر کرنے سے بلڈ پریشر سیٹ ہوتا ہے، صحت موضوع ہوتی ہے. اور جب ان مقدس آیات بینات طیبات طاہرات تقیات وفیات کی زیارت کریں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے جل شانہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ توجہ کرتے ہیں تو کیا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ طیبہ ہے جو یہ سارے اہل محبت پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اس یہاں نہیں ہے، یہاں محمد الرسول اللہ ہی ہے، یہاں محمد الرسول اللہ ہی ہے. رب کریم نے اپنا ذکر خیر اور مقامات پہ فرمایا ہے، یہاں صرف مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے، ذکر حضور ہی کا فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ، مولا اپنا ذکر تو نہیں فرمایا، محمد عربی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے حسن کے جلوے مجھ سے پوچھ لو، میری معرفت کا سبق مصطفیٰ سے پڑھ لینا. ماشاء اللہ. اب مجھے حوصلہ ہو چکا ہے کہ بوڑھے کے ساتھ تعاون محبت کرنے کے لیے آپ مستعد ہیں. جب سے آئے ہوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا مور بلاب بیٹھے ہیں. سوچ رہا تھا کہ ایک دیہاتی بڈھا اتنی دور سے آیا ہے تو یہ حضرات تو بالکل خاموش ہوئے بیٹھے ہیں، یہ فقیر کیسے اٹھائے گا. لیکن اب پتہ چلا ہے میں نہیں اٹھا سکتا، آپ مجھ فقیر کو اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز المستعان. توجہ رہے، محمد الرسول اللہ. یہ بات صرف علماء کرام سے استفادے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پورا قرآن پاک پڑھیں، اللہ توفیق دے. رسول کرام کا ذکر ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن رسول کرام علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں آ گیا، کائنات کو صرف انہی کا نام یاد ہے، باقی کسی کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام کیا ہے. یہ قرآن کریم کا، رسول پاک علیہ السلام کا ان رسولوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ محبوب کے قرآن میں ان کا نام آ گیا. وہ نام بھی قیامت تک مشہور ہو گئے، جن کے صدقے میں جو چھپے ہوئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں. اس مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کا کیا کہنا ہوتا ہے، وہ کتنے عظیم ہیں. تو اللہ کریم نے حضور کے نام سے آیت کریمہ کو شروع فرمایا، محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. باقی رسول کرام کا ذکر ہے لیکن اجمالی ہے. 2-1 آیات ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. سبحان اللہ کی درخواست نہیں ہے، مجھ پہ احسان نہیں کریں، لیکن اگر اندر والا چپ نہ کرنے دے تو پھر چپ رہیں گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. کیا ہم اپنے اہل سنت و جماعت کی بار بار یہ خوش آمد کریں، سبحان اللہ کہو؟ کیوں کہیں؟ جس گلاب کے پھول کا کام ہی مہکنا ہے
اسے یہ کہا جائے کہ مہک، یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی مہکنے والا، سنی کو کیوں کہے سبحان اللہ کا، یہ تو ہے ہی سبحان اللہ والا، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ رہے، اس کا معنی یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد، یعنی رسول، ارسلنا بمانے رسول بنا کے بھیجنا۔ کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ فقیر کے ہے، جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یا دنیوی تعلیم کے بہت بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار ہیں، یہ جب آتے ہیں تو فارغ آتے ہیں، بعد میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کا صدقہ کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی مجتہد مفتی اعظم اور کوئی اسکالر بنتا ہے۔ پہلے کچھ نہیں ہوتے، آنے کے بعد بنتے ہیں۔ رسول آ کر نہیں بنتے، رب رسولوں کو بنا کے بھیجتا ہے، بنا کے بھیجتا ہے۔ رسول آ کر نہیں بنتے، بن کر آتے ہیں، بن کر آتے ہیں۔ تو پھر کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بنا کے بھیج دیا ہے، اب ان کے قدم پکڑ لو، یہ تمہیں بنا دیں گے۔ نبی مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، نبی منگتوں کی جھولیاں بھرنے والا ہوتا ہے، نبی مٹی کے ذروں کو آفتاب کی روشنی دینے والا ہوتا ہے۔ نبی صرف خدا کا محتاج ہوتا ہے، باقی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی ادب عرض کر دوں، سارے نبی، سارے رسول کرام علیہ السلام وہ اللہ کے محتاج ہیں، باقی کسی کے محتاج۔ لیکن یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے، سارے نبیوں رسولوں پہ کروڑوں سلام، سب رسول میرے مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھتے ایمان نہیں ملتا، جب تک رسول کرام نے کلمہ نہیں پڑھا رب نے رسول نہیں بنایا۔ محمد الرسول اللہ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باقی رسول کرام کی ارسال کو یعنی بھیجنے کو بیان کیا۔ اب میں اگر محسوس نہ فرمائیں تو کچھ کہہ دوں، میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، روح سیاہ ہوں، گناہگار ہوں، میں نہیں کہتا کہ مجھے دیکھو، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ذرا چہرہ میری طرف کریں تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ یہ کیا انداز ہے؟ فقیر قرآن شریف پڑھتا ہے، آنے والے مہمان موسٹ ویلکم، مرحبا بہم، لیکن اب ان کو نہ دیکھو، اب ان تجلیات کو دیکھو جو ذکر مصطفیٰ میں نازل ہو رہی ہے۔ یہی منصب ہے، یہی مقام ہے، یہی ذمہ داری ہے۔ باقی رسول کرام کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے بھیجے، ہم نے بھیجے۔ اب میں ایک اہل علم کو علم کی سیر و سیاحت کے لیے ایک چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو کرش کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ، کبھی اس میں ذہن میں تازہ کر کے بات کو ذرا اس کے قلب کو روشن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، پورا قرآن شریف پڑھ جائیے۔ یہ ہے موسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، داؤد رسول اللہ، یہ ہے یعقوب رسول اللہ، یہ ہے نہیں ہے عیسیٰ، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، لیکن قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا، بھیج کر اب بتا دیا تم دیکھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، اپنی عزت بناتے جاؤ،
لیکن مصطفیٰ کریم کو بھیج کر رب نے فرمایا محمد اللہ کا رسول ہے۔ محمد اللہ کا رسول، رسول سارے بھلے، رسول سارے سچے، رسول سارے سچے، رسول سارے عظیم۔ خدا کی قسم ہے کوئی نبی عیبی نہیں ہوتا، کوئی رسول عیبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عیبیوں کے عیب دور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ والو، جو پانی خود پاک نہیں ہے وہ آپ کو کیسے پاک کرے گا؟ آپ اس پانی سے وضو کر کے آئے ہیں جو پاک ہے، پاک پانی سے ہی انسان وضو کرتا ہے، جو مستعمل ہو اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر نبی خود گناہوں میں الجھا ہوا ہو تو وہ ہمیں کیا پاک کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو پاک بنا کر بھیجا ہے، اب جس کی نظر جو ان کی نظر میں آ گیا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اب اتنی ہی بات، زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ نکلا، پتہ یہ چلا کہ رسول کرام عیبی نہیں ہوتے، ہوتے انسانی وجہات میں، ہوتے انسانی۔ ارسلنا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ یہ میرے قرب میں جو افراتفری جو ہے یہ میرے ذوق کے خلاف ہے۔ میں کیونکہ کمزور بھی ہوں، علم بھی نہیں ہے، ویسے بھی کمزور ہوں، اس لیے ذرا تھوڑا سا آپ کے چہروں کی مسکراہٹ اور توجہ جو ہے نا یہ مجھے بڑا سہارا دے گی۔ آپ میری مجبوری سمجھ لیں، میری مجبوری سمجھ لیں، میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بڈھے کو آپ زیارت نہ کرائیں گے تو آپ بخیل قرار پائیں گے، حد ہو گئی۔ بتاؤں کہ اللہ والا جہاں آتا ہے اس کی کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ آپ اہل اللہ ہیں، آپ اہل محبت ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل نسبت ہیں۔ ہم بے نسبت نہیں ہیں، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم کنیکٹڈ ہیں۔ وہ باپ کے سبھی ہوتے ہیں لیکن پلید بھی ہوتے ہیں، جب نسبت ہو جائے تو پھر پلید بھی پاک ہو جاتے ہیں، پلید بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ تو اس کے کرم سے ہم پڑھنے والے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ظاہر کرنے سے ہی ہمیں محمد الرسول اللہ ملا ہے۔ جی، چراغ جلا لے ایک عام غریب، کچھ دیر تو وہ بھی چمکتا ہے، مسافروں کو راہ بتاتا ہے، اور جس کے حسن رسالت کو رب خود بیان کرے، پتہ چلے قیامت آئے گی، آسمان ٹوٹیں گے، مصطفیٰ کا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ میں تشریف فرما پڑھے لکھے حضرات، بڑے بڑے اسکالر ہیں، اساتذہ ہیں، کالج میں آتے ہیں، اداروں میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، کہ مدرس آ گئے، پروفیسر صاحب آ گئے، پرنسپل صاحب آ گئے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، سننے والوں جو بھی جاہل ہیں علم لینے کے لیے ان کے پاس آ جاؤ، کیونکہ محکمے کا اعلان کر دینا کہ یہ ہمارا جو ترجمان ہے یہ پروفیسر ہے، ہم نے اس کو سند دے کر بھیجا ہے، لہذا جو بھی آئے گا خالی نہیں رہے گا، اسے یہ علم عطا فرمائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں،
اب وہ بے حیا کس قدر بدبخت ہے جو یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں دیتا. رب فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا، آتے جاؤ جھولیاں بھرتے جاؤ، یہ خالی نہیں آئے. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ یہاں وقف آ گیا، یہاں ساتھ لینا پڑتا ہے. قاری حضرات حافظ صاحبان سے سن کر مجھے یاد آیا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا نہیں پڑھتے، سانس توڑو. معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی رسالت میں ساری کائنات کی ساری خوبیاں آ گئی ہیں. جب یہ کہہ دیا اللہ نے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اب اگر اس میں کوئی کمی نظر آئے تو پھر بے حیا یہ دیکھنا یہ آیا نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اگر اس میں کمی ہے تو پھر بھیجنے والے کو کیا کہو گے؟ بھیجنے والے کو کیا کہو گے؟ اس پر اعتراض اس پر نہیں ہے، بھیجنے والے پر اعتراض ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک مستقل موضوع ہے. باقی رسول کرام پہ اگر ان کے منکروں نے اعتراض کیا، جواب انہوں نے خود دیا. اور جب سرکار کی شان میں گستاخوں نے بے ادبی کی، سرکار کو نہیں بولنے دیا، جواب رب نے دیا ہے. اب میں اس پہ تفصیلی بحث نہیں کر سکتا، یہ چند ایک مسلمات آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب اگلا جملہ والذین معہ، والذین معہ، سبحان اللہ. ان کا تو نام لے دیا، ان کا تو نام لے دیا محمد الرسول اللہ. اور آگے فرمایا اور نہ پوچھو کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہیں کیا مقصد ہے؟ یہ محبوب پاک اس قدر حمد و ثنا کا پیکر ہے، رب نے اس کو اس قدر قابل ستائش بنایا ہے کہ جو چلتا پھرتا بھٹکتا گرتا، گرتے گرتے ان کے قدموں پہ آ گیا، اس کو جبریل نے بھی آ کے محبت سے اٹھایا ہے. والذین معہ، وہ جو ان کے. کسی کے پاس رہنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس رہتا ہے وہ اس کی خوبیاں بھی بنا لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے بنگلے، کوٹھیاں، دفاتر، وہاں آپ نے نوکر اور پین رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. پین تو ضرور ہیں لیکن جو اس منصب کا دفتر کا مالک ہے، خوبیوں میں یہ اس کے برابر نہیں ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتا. برابر تو خیر حضور کے کوئی رب نے بنایا ہی نہیں. اللہ ایک ہے تو محمد بھی ایک ہے. اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا. محمد ایک ہے، کس نے بتایا؟ رب نے بتایا. شریک اس کا بھی کوئی نہیں، ثانی اس کا بھی کوئی نہیں. بلکہ یہ کہہ دوں تو زیادہ مناسب ہے، میرے آقا علیہ السلام خدا کی وحدانیت، فردیت، صمدیت، یکتائی، اس کی دلیل قاطع جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ ہونے سے بہت کچھ ملتا ہے. سرکار کے ساتھ ہونے سے بہت کچھ ملا ہے. اب پھر آگے چلو تو انہی کو دیکھ لو جو ان کے ساتھ رہے ہیں. اب ساتھ رہنے والوں کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساتھ رہنے والے وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سرکار کی زیارت کی، اذانیں سنی، اذانوں کا جواب دیا، حضور کا حکم سنا، تعمیل کی، اشارے ہوئے، ادھر ہی چل نکلے جدھر حضور کا اشارہ ہے. ایک تو یہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، ایک وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. ترمذی الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر حیثمی مکی
ناقل ہیں، سرکار خطبہ شریف دے رہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ حضرت علامہ پیر طریقت سید سعید الحسن شاہ صاحب کے خطبات سنتے ہیں، علماء اہل سنت کے خطبات سنتے ہیں، اور سرزمین لائل پور تو بڑی عظیم ہے، یہاں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بریلی شریف کے تاجدار کا فیض چھما چھم برستا رہا اور برس رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگواروں، آنے والے اپنے اپنے منصب کے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے مسجد پاک بھری ہوئی ہے، خطبہ ہو رہا ہے۔ خطبہ کون دے رہے ہیں؟ جو اعلان کرتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، جب قیامت میں بشمول انبیاء مرسلین سب چپ ہوں گے، انا خطیبہم، خطبہ میں پڑھوں گا، خطبہ میں پڑھوں گا۔ پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بھی خود حضور کی سنت ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں نا خطیب ہوں، میں ان کا خطیب۔ بتائیے اگر خطیب خطبہ دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے تو سننے والے کہیں گے کوئی شاہ صاحب کوئی ایسا تو بتاؤ نا جو کچھ ہمیں علمی استفادہ ہو سکے۔ خطیب ایسا ہے اس کو بات کا ڈھب نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں کرتا۔ خطیب وہ ہوگا جس کے خطبہ علمی کے دبدبے کو سبھی مانیں۔ جب ساری کائنات قیامت کے دن حاضر ہوگی، اللہ اکبر، حضور فرماتے سارے چپ ہوں گے، خطبہ میں پڑھوں گا، سارے چپ ہوں گے، خطبہ۔ ایک معمول ہے، جب فقیر حاضر ہوا، آپ حضرت شاہ صاحب کی بلا علماء کرام جب بات فرمانے جاتے ہیں تو منتظمین دائیں بائیں بات بھائی خاموش ہو جاؤ، بات شروع ہو رہا ہے، چپ ہو جاؤ، بات شروع ہو رہا ہے، تو وہ ان کے منتظمین کوئی باتیں کرتے ہیں، یہ چپ کراتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اس خطیب پاک کے قدموں کی دھول پہ قربان۔ جب سرکار خطبہ پڑھیں گے فرمایا یہ نہیں ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، لوگوں میں رسول بھی ہیں، لوگوں میں نبی بھی ہیں، لوگوں میں صحابہ کرام بھی ہیں، لوگوں میں اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اذکیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اغواث بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، سارے ہی ہیں۔ لیکن اذا انصتوا، سب چپ ہوں گے، سب۔ اب فقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر یہ لفظ اگرچہ یہاں نہیں ہے لیکن یہ تو ہے انا خطیبہم اذا انصتوا، میں ان کو خطبہ دوں گا قیامت کے دن جب سارے چپ ہوں گے۔ یا تو اس لیے چپ ہوں گے کہ ذات حق کے جلال کے جلوے اس قدر ہوں گے کہ کوئی بول نہیں سکے گا، ہیبت الہیہ سے جب کوئی نہ بول سکے مصطفیٰ بول سکتا ہے، حضور بول سکتے ہیں۔ سرکار بول سکتے ہیں، کسی میں ہے اس سلسلے میں کوئی بات کرے؟ یہ کہ حضور نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے خطبہ میں پڑھوں گا۔ معلوم ہوتا ہے ہیبت الہیہ، جلال ذات کے تجلیات سے لرزہ برندام ہوں گے، کوئی نہیں بول سکے گا، پڑھا بھی بھول جائے گا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں خطبہ میں پڑھوں گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ چپ کرانے کا دوسری توجہ یہ ہے، یا تو جلال کی وجہ سے چپ ہوں گے یا پھر یہ زیادہ مناسب ہے، رب فرمائے گا چپ کر جاؤ، میرا مصطفیٰ خطبہ دے رہا ہے، چپ کر جاؤ۔ یہی بات ہے۔ جی جب کر جاؤ۔ اس لیے پڑھا تو کسی عالم دین نے نہیں، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تو سبق کہہ سکتا ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا صحیح ہے، لیکن میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں، کسی میں ہمت ہو تو گریبان پکڑے۔ انصتوا بھی ہے، ان سے تو بھی ہے، ان سے تو بھی ہے، جب سب چپ کرا دیے گئے ہوں گے،
جی چپ کرا دیے گئے ہوں گے. فرمایا خطبہ میں پڑھوں گا. خطبہ میں. معلوم ہوتا ہے محبوب کا خطبہ کائنات کی مشکلات حل فرمائے گا. یہ خطبہ، یہ خطیب معظم ہیں. خطبہ ہو رہا ہے جو قیامت میں ہوگا وہ خطیب محترم، بار بار خطیب کا لفظ لیتا ہوں، یہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ خطیب میرے جیسے طالب علم بھی ہو سکتے ہیں. میرے دوستو کہنا یہ ہے کہ ایک تو وہ ذات پاک ہے جو قیامت میں خطبہ دے گی، کوئی نہیں بول سکے گا یہی خطبہ دیں گے. ایک وہ بھی تو وقت تھا کہ مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، ریاض الجنت ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اور یہی خطیب جو قیامت میں خطبہ دے گا یہاں خطبہ دے رہا ہے. کیا سمجھ نہیں آئی کہ سرکار کا خطبہ جن صحابہ کرام نے سنا وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. ڈر کے کہتا ہوں، شب معراج تو مختصر خطبہ تھا، لیکن آج یہاں قیامت کے دن انبیاء، رسول، پوری کائنات سب سننے والے سرکار خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام وہ سن رہے ہیں میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضور خطبہ دیں تو خطبے کی اہمیت جو ہے یہ واضح نہیں ہوتی. خطبہ ہو رہا ہے، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا مرتضیٰ بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، مجاہدین بدر و حنین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں جن کی عزت و حرمت کے لیے رب کریم نے والذین معہ فرمایا، وہ سب بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کا خطبہ سارے کے سارے تو قیامت میں سنیں گے نا، لیکن یہ منتخب اور یہ نخبہ ہے، یہ نچوڑ ہے انسانیت کا جنہیں رب اس دنیا میں مصطفیٰ کا خطبہ سننے کا موقع دے رہا ہے. سبحان اللہ. اب خطبہ شریف شروع ہے، صحابہ کرام خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا کہ میں نے دوست آنے والے تشریف لا رہے ہیں، سب معزز ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں، بڑے مہمانان خصوصی ہیں، ان کی آمد پہ ہم ان کو دلی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن میں نے محسوس کر لیا اس لیے کہ مجھ فقیر کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ معاذ اللہ رکاوٹ بن سکتی ہے، لہذا میں بھی مہربانی فرمائیں کہ آپ ذرا میری طرف. میں نے یہ عرض کیا، یہی ہے، یہی کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. پتہ تب چلا جب سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے کرم کا دروازہ کھلا اور جو قدم پہلے رکھتے ہیں وہاں وہ ریاض الجنت ہے. جن دوستوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں سرکار کے در دولت کا اگر دروازہ کھلے تو آگے ریاض الجنت، کی سیدہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ کھلے تو آگے. تو پھر مجھے کہنے میں حرج ہی کیا ہے، جنت میرے آقا کے قدموں کے ارد گرد گھومتی ہے، جہاں قدم رکھ دے. یہ نہیں کہ کہاں قدم رکھیں، اس کو ان قدموں کو ریاض الجنت کی برکت ملتی ہے. خدا کی قسم جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. دروازہ کھلا، دو شہزادے ریاض الجنت میں قدم رکھ کے نہ دائیں نہ بائیں، سیدھی بات کہوں اپنے بابا جان کی طرف بھی نہیں، مولا علی شیر خدا کی طرف بھی نہیں جا رہے، سیدھے سرکار کی طرف آ رہے ہیں. ورنہ یار بچے کو تو بابا بہت پیارا ہوتا ہے، باپ بہت پیارا ہوتا ہے. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ایک بات آپ سے ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں،
بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. آمین کہنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. اللہ اولاد دے، ہم اولاد نہیں مانگتے. حبلی من الصالحین. اور یارو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی نیک بیٹا عطا فرما. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جو دو بھائی ہوتے نا حقیقی، یہ آپ اس حقیقت کو کسی ڈاکٹر سے، طبیب سے پوچھ لیں، فزیشین سے پوچھ لیں. دو حقیقی بھائیوں میں 1 سال کا عمر کا فرق نہیں ہوتا. بڑا جو ہے وہ 1 سال بڑا ہے، دوسرا 1 سال نہ، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ خواتین کی عادت ہے وہ اتنے یعنی مخصوص وقت میں 2 بچے ان کے ہاں پیدا نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت چاہیے. لیکن شہزادوں کے درمیان ابھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ان کو 50 دن ہوئے ہیں کہ امام حسین کی امانت سیدہ کے پاس آ گئی ہے. اشارہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بعد زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ باقی عبارت جو عام خواتین میں ہوتی ہیں رب تعالیٰ نے سیدہ میں نہیں رکھی. سرکار اسلام کی شہزادی میں یہ عارضہ نہیں ہے. یہ خواتین کی تبھی یعنی عارضہ ہے کہ وہ 1 سال مکمل ہونے پر دوسرا بچہ جنم نہیں دے سکتی، کیونکہ طبیعت جو ہے وہ قدرتی طور پر دوسرا بچہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتی. اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. لیکن یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جسد اقدس اطہر اظہر انور ہے کہ سال ہی مکمل ہوا کہ امام حسین جلوہ گر ہو گئے، امی جان کے پاس امانت آ گئی. اتنا ہی فرق. دونوں شہزادے ریاض الجنت میں آ گئے. یاسرانے یاسرانے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب خطبہ ہو رہا ہو تو میں نے پہلے نہیں کہا کہ آنے والے جب باتیں کرنے لگے یا آئیں ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، میں نے محسوس کیا ہے. تو جب سرکار خطبہ دے رہے ہیں تو صحابہ کرام کی کہیں اور توجہ ہوگی؟ لیکن میں یہ تو کہتا ہوں کہ پھر شہزادوں پر توجہ تو ہو گئی، حسنین کریمین کی طرف توجہ تو ہو گئی. کیوں؟ اگر توجہ نہیں کی تو یہ یاسرانے جو راوی کہتا ہے یاسرانے وہ لڑکھڑاتے نظر آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی نگاہیں شہزادوں کی طرف اٹھ گئی، اس لیے اٹھی کہ محبوب بھی دیکھنے لگے ہیں انہیں. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھا شہزادے لڑکھڑا رہے، کمزوری ہے، اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ سرخ دھاری دار ہے. حدیث پاک میں سرخ کا نام آتا ہے، اس کے شارحین فرماتے دھاری دار، بالکل سرخ سفید سرخ لباس سے حضور نے نہ پسند کیا نہ پہنایا، دھاری دار. آگے بڑھے یاسرانے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک بے علم سا خطیب اگر خطبہ دے تو وہ آنے والے یا یہ ماحول کو تو نہیں نہ دیکھتا، وہ تو آنے والوں کو دیکھتا، جو سن رہے ہیں ان کو دیکھتا. صحیح ہے. تو میرے آقا میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، والذین معہ، سارے والذین معہ ہیں، ان کو سن رہے ہیں کہ شہزادے آ گئے. دوستو جس مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو ساری کائنات دیکھے، اس محبوب نے خطبہ چھوڑ دیا، شہزادوں کو دیکھنے لگے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سرکار نے اپنے نواسوں کو نہیں دیکھا. کسی کو بھول ہو تو یہ نواسوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ نواسے بھی ہیں، نواسے ہی نہیں ہیں، نواسے بھی ہیں. سرکار نے جو خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کر حسنین کریمین کو دیکھا. اشارہ سمجھ آیا؟ مجھے
مجھے سمجھ آتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شہزادوں کی ریہرسل ہو رہی ہے، یہ شہزادوں کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ جب تک پڑھائی نہ ہو اس وقت تک امتحان نہیں ہو سکتا۔ پہلے بچوں کو ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھوں آیت کریمہ، آپ نہ کہیں گے تو اب بھی پڑھوں گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم تمہارا نبتلی ہے۔ یہ نبتلی مضارع ہے، مضارع میں تجدد و استمرار ہوتا ہے، ایک آدھ بار نہیں۔ ایمان والوں کا ساری زندگی بھی امتحان ہوتا ہے اور قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو حضرات مسئلہ یہ ہے کہ امتحان کے لیے تو تعلیم ضروری ہے۔ جامعہ رضویہ کے فضلاء تشریف فرما ہیں اور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے علماء بیٹھے ہیں اور حزب الاناف کے پڑھے یعنی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے محدثین مفسرین نے پڑھائے ہیں تو پڑھے ہیں نا کہیں سے۔ اور رب جو فرماتا ہے کہ نبتلی ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں۔ مولا آزماتا تو ہے، تو پڑھایا کس نے؟ پڑھایا کس نے؟ فرمایا میں نے وہ رسول بھیجا ہے جس نے نبیوں کو بھی پڑھایا، رسولوں کو بھی پڑھایا، تمہیں بھی پڑھایا۔ سرکار سے بڑا معلم کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کے دربار میں معلم ایک ہی ہے، باقی سارے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ حضور کے شاگردان رشید ہیں۔ یہ اشارات ہیں، ان کی تفصیلات علماء جانتے ہیں، میں سنا کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میرے دوستو، بزرگوارو، حضور نے توجہ فرمائی، شہزادے لڑکھڑا رہے ہیں۔ حضرت خدا کے لیے توجہ کریں، یہ میرے جیسا بے بصیرت انسان آپ کے سامنے جو کچھ معروضات ہے پیش کر رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب، علماء، صلحاء سب اہل محبت منتظر ہیں، اور میں کرسی چھوڑ کر ادھر نکل جاؤں، میرا دوست آ گیا، میں ذرا اس کو دیکھ لوں۔ آپ کہیں گے تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ ایسی پاکیزہ محفل ہے اور تو اپنے دوستوں کو دیتا، ہمارے دوست نہیں ہیں؟ میرے آقا نے شہزادوں کو دیکھا، اللہ والوں منبر چھوڑ دیا، حضور نے منبر شریف چھوڑ دیا۔ یہ منبر شریف ہی نہیں چھوڑا، خطبہ ہی پہلے چھوڑ دیا۔ خطبہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے، جس خطبے کو نبی سننے کے لیے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ ایسا عظیم خطبہ ہے، چند جملے سننے کے لیے سارے نبی آ گئے، سارے رسول آ گئے۔ وہ خطیب محترم، وہ رسول کریم علیہ السلام، محبوب خدا، جب آپ نے دیکھا شہزادے آ گئے، سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر شریف سے نیچے آ گئے، آگے بڑھے، دونوں کو سینے سے لگایا، دونوں کو۔ اپنے معزز علماء کی بات نہیں کرتا، میرے جیسا اگر بے بصیرت اور بے علم سا کسی مسجد کا امام ہو جائے اور جب خطبہ دے تو اس کا بیٹا، اس کا نواسا، اس کا پوتا آ جائے، لوگ باغ بات سن رہے ہیں، وہ ممبر چھوڑ کر اپنے بیٹے میں الجھ گیا، اپنے نواسے میں الجھ گیا، بتائیے اگلی نماز عصر پڑھائے گا؟ بتاؤ، کیا آپ پڑھ لیں گے؟ نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب سرکار جو اتر کر دونوں شہزادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور یار کوئی سے ابھی تو ہوتا جو یہ کہتا سرکار یہ کیا بات ہے،
ہمارے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، ہم گھروں میں چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ آ گئے تھے تو آپ فرما دیتے کہ ان کو گھر لے جاؤ، علی ان کو گھر لے جاؤ. حضور نے ان کو بھیجنے کی بجائے ممبر ہی چھوڑ دیا، خطبہ ہی چھوڑ دیا. پتا چلا کائنات کے بچے اور ہیں، حسنین اور ہیں، حسنین کریمین اور ہیں. حسنین کریمین طیبین طاہرین اور ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار آگے بڑھے، دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر شہزادی صاحبہ کی طرف نہیں گئے کہ بیٹی ان کو سنبھالو، یہ مسجد میں آ گئے ہیں. اگر وہاں بھیجنا تھا تو بابا جان ان کے بیٹھے ہیں، مولا علی شیر خدا ہے، ان سے کہتے لے جاؤ. نہیں، ان کو لیا، گھر چھوڑنے کی بجائے اس ممبر پہ لے آئے جس پہ حضور خود جلوہ کر رہے تھے. اور وہاں آپ نے ایک کو ادھر بٹھایا، کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں. یہ گدھے جو بکواس کرتے ہیں نبی اپنے جیسا ہے، ان کو کہو کہ ممبر پہ بیٹھ کر اپنے بیٹے کے بوسے لیا کریں، اپنے نواسے کے بوسے لیں. پھر جتنے جوتے پڑے مجھے گن کے لکھ کے بتا دینا کہ اتنے پڑے. پاگل کہیں کا بے حیا، نبی اپنے جیسا ہوتا ہے. پاگل، وہ ممبر چھوڑ دیں اعتراض نہیں، خطبہ چھوڑ دیں اعتراض نہیں، شہزادوں کو اٹھائیں اعتراض نہیں، اپنے پاس ممبر پہ بٹھائیں اعتراض نہیں، کبھی اس کو چومیں کبھی اس کو چومیں اعتراض نہیں. ارے یہ نواسوں سے پیار نہیں، یہ دین کے رکھوالوں کی مشق ہو رہی ہے. دین کے رکھوالوں کی مشق ہو رہی ہے. اشارہ یہ تھا بیٹے آج میں نے تمہاری خاطر ممبر چھوڑا. مطلب کیا ہے؟ تمہارا مرتبہ ممبر سے اونچا ہے. سننے والوں یہ بکواس نہ کرنا کہ حسین پاک نے معاذ اللہ دنیاوی کرسی کے لیے جنگ میدان میں، کربلا کے میدان میں جنگ لڑی ہے، اور ان کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں جن کے لیے مصطفیٰ کا ممبر موجود ہے. سبحان اللہ. پھر سرکار نے عرض کی اللہم اللہم اللہم. میرے آقا کے کہنے سے پہلے امت کو کیا پتا ہے اللہم کیا ہوتا ہے؟ اللہم کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے نکلا، ذکر حق دنیا کو مل گیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہم کہے اس کو اتنا مرتبہ مل گیا جیسے اس نے بیک وقت اللہ کے سارے اسماء حسنہ کا ورد کر لیا. اللہم میں میرے آقا نے سارے خزانے سمیٹ کے امت کو پیش کر دیے. ابھی بختا ہے، نبی دیتا کچھ نہیں. اللہ بھی نہیں فرماتا محبوب میرے اسماء حسنہ تو ہزاروں ہیں، تو نے اللہم ہی جو کہا ہے، تو یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ میرے سارے اسماء حسنہ اس میں آ گئے. معلوم ہوتا یہ علم رب نے خاص محبوب کو دیا ہے. محبوب جب چاہے جس طرح چاہے تقسیم کر، میری طرف سے اجازت ہے. اللہم اے میرے اللہ. تو بات ہو رہی ہے صحابہ کرام سے. خطبہ کن سے ہو رہا ہے؟ خطبہ کن سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے. اور حضور علیہ السلام ادھر سے غیر متوجہ ہو کر خدا سے باتیں کرنے لگے. اللہم اے میرے اللہ. رب بھی نہیں فرماتا پیارے یہ جو منگتے آئے کھڑے ہیں خطبہ سننے کے لیے، ان کی جوڑی بھر جائے پھر میرے ساتھ باتیں کر لینا تنہائی نہ. یہ جب کریں جو کریں رب اعتراض ہی نہیں کرتا. ظالموں، ہمارا رسول پاک وہ ہے جن پر رب بھی اعتراض نہیں کرتا ہے. تو جو حضور پر اعتراض کرے نہ وہ خدا کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے نہ اہل سنت کا ہے. ہمیں ایسے کوئی تعلق نہیں. اللہم انی احبہ، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں ان سے
نہ آپ نے بھی کبھی تہجد کے وقت اپنے بیٹے کو گود میں لے کے کہا یا اللہ مینو بڑا سونا لگتا ہے، یا اللہ مینو میرا پوت سونا لگتا ہے، مینو میرا نواسا سونا کبھی کہا اسے پتہ نہیں کہ تو بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، اپنے بیٹے کا کیا حوالہ دے گا؟ قربان میرے آقا کہتے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، پتا چلا کہ رب کا مصطفیٰ کا معاہدہ ہو چکا ہے، محبوب جس سے تو پیار کرے گا اس سے میں پیار کروں گا۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ چلو یہ بھی بات ہو گئی کہ میرے آقا الجد لأمہم ان کے نانا جان ہیں، اس لیے پیار ہے، اس لیے پیار ہے۔ چلو یہ تو ہو گئی، لیکن آگے کیا کہہ دیا؟ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ اب میں اس کا جواب چاہوں گا اپنے علماء سے نہیں، غیروں کے میں للکار کے کہتا ہوں ظالموں، محبوب اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے مولا میں پیار کرتا ہوں تو بھی کر، تو بھی۔ تو مجھے تو سمجھ آ گئی ہے خدائے پاک اور اس کے محبوب کا معاہدہ ہو چکا ہے، محبوب جسے تو اپنا بنا لے گا میں بھی اسے اپنا بنا لوں گا، جسے تو رد کر دے گا میں بھی اسے رد کر دوں گا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا کوئی تھوڑا سا فلسفہ ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا سائنسدان اور مفکر ملت، حکیم الامت بھی لوگ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اصل راز یہ ہے بچوں کی صحت تب بنتی ہے جب ماں خوراک اچھی دیتی ہے۔ بچوں کی صحت تب بنتی ہے، بچوں کی صحت تب صحیح ہوتی ہے کہ ماں اچھی خوراک دے۔ یہ شہزادوں کو خوراک امی جان نے کیا عطا فرمائی ہے؟ ڈاکٹر اقبال کے شیدائی ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسرار و رموز میں اقبال صاحب فرماتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ جی آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ اقبال کہتے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی حضور نے صبر و رضا پہ فرمائی ہے۔ آپ صابرہ بھی ہیں، راضی برضائے الہی بھی ہیں، راضی برضائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا نہ کرے ایک مثال ہے، بچہ بیمار ہو تو ماں بغیر بیماری کے بیمار ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے میرا اکلوتا بچ جائے، جی ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس میرا بچہ بیمار ہے اس کا علاج ہو جائے، جتنے پیسے لگ جائیں، کیوں؟ بچے کی بیماری ماں کو بیمار کر دیتی ہے۔ لیکن اس ماں کی عزت پہ کروڑوں سلام جن کی بیماری ہی کی بات نہیں ہے۔ دوسری حدیث ساتھ میں لا لوں، پھر واپس آیا، اس کو بھی نقل کرنے والے حضرت ابن حجر مکی ہیں الصواعق المحرقہ میں۔ میرے آقا مولا کریم علیہ السلام ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رونق افروز ہیں، اہلیہ پاک کے ہاں۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جلوہ گر ہیں. اذ جاءہ ملک القطر. ترجمہ بھی ہوگا، پہلے وہ لفظ تو سنا لوں جو سرکار کی زبان سے نکلے ہیں. اذ جاءہ ملک القطر، سرکار جلوہ گر ہیں کہ بارش برسانے کا کنٹرولر فرشتہ حضور کو سلام کرنے کے لیے آ گیا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ پتہ چلا آسمانوں کے فرشتے سلام کرنے والے کے لیے تاجدار مدینہ کی خدمت میں مدینہ عالیہ کی گلی میں آتے جاتے ہیں. ظالموں، تم ان پہ سلام پڑھنے سے چڑھتے ہو، جلتے ہو، مرتے ہو. یہ لائل پور شریف کی اور پاکستان کی دنیا حضور پہ سلام کیوں نہ پڑھے؟ یہاں تو قدسی بھی آ کے سلام پڑھتے ہیں. رب بھی نہیں موڑتا. او میرے فرشتوں، سلام پڑھنا ہے. یہی آسمان میں پہلے میں، دوسرے میں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور تحت العرش، یہاں میری حمد و ثنا کرو. تم نے جو کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو پھر حمد و ثنا کرتے رہو. نیچے کیا جاتے؟ مجھے بتاؤ نیچے کیوں جاتے ہو؟ نیچے کیوں جاتے ہو؟ یہی حمد و ثنا کرو. فرشتہ کہتا مولا تیرے محبوب کی زیارت کراؤں، تیرے محبوب کی زیارت کراؤں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی حمد و ثنا بڑی بات ہے، پر مصطفیٰ پاک پہ سلام اس سے کہیں اعلیٰ بات ہے. حضور فرشتہ آ گیا، میرے آقا علیہ السلام سے محو گفتگو ہو گئی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جبریل امین ہے. اور ان دونوں روایات کو ذکر کر کے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اگر جبریل امین ہیں تو پھر یہ ایک واقعہ نہیں، دو واقعہ ہے. کبھی وہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے. وہ فرشتے آتے ہی رہتے ہیں، فرشتے آتے ہی رہتے ہیں ملائکہ سلام کرنے کے لیے. تو پھر ماننے میں حرج ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں آسمانوں پہ رہنے والے سارے سنی ہیں. کسی میں ہمت ہے تو گریبان پکڑے. کدو تم تو سلام سے لڑتے مرتے ہو، عرشوں کی دنیا آ کے سلام کرے. پتا چلا جب سنی سلام پڑھتے ہیں تو انہیں اللہ قدسیوں کی قسمت عطا فرماتا ہے. حضرات، سرکار محو گفتگو ہو گئے اور اہلیہ پاک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا احفظی علینا الباب، احفظی علینا یہ دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آئے. حضرت جی مجھ فقیر کو ایسی بات آتی نہیں ہے کہ مسلسل آپ میرے ساتھ چلتے رہے. بڑا بہت ہی کھینچا تانی کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کسی کو ہمت ہے کہ میرے آقا کے در دولت پہ آ جائے؟ ہے کسی کو؟ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. میرے آقا فرماتے احفظی علینا الباب، یہ ذرا دروازے کا خیال کرنا. جب کوئی آ ہی نہیں سکتا تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، یہ سینہ قبول کرو، اس دل کو طلب کرو. اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا نے اشارہ کر دیا ام سلمہ ذرا توجہ سے بیٹھنا، کوئی آنے والا آئے گا ذرا خیال سے روک لینا اسے، آنے والا آئے گا. احفظی علینا الباب، روک لینا، دروازے کا خیال کرنا. ام المومنین سین میں بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے. آنے والا کوئی اپنا ہی آئے گا نا، اپنا ہی آئے گا، غیر تو نہیں آ سکتا.
میرے آقا نے جو فرمایا ذرا خیال کرنا، کیوں آسمان کا فرشتہ آیا ہوا معروضات کے لیے آنے والے، ذرا خیال کرنا دروازے کا۔ ام سلمہ مستعد ہو کے بیٹھ گئی کہ سرکار نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ پتہ تب چلا کہ ایک دم دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، اذ جاء الحسین، حسین آ گئے۔ حسین پاک نے قدم رکھا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا پکڑتی رہ گئی، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھلانگ لائی اور حضور کی گود کے اندر۔ سرکار کی گود میں بیٹھ گئے، وصبا فی حجرہ، حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی گود میں چھلانگ لگا کر بیٹھ۔ یہ بچپنے کی شرارت نہیں ہے، یہ اپنی وراثت کی حفاظت ہے، وراثت کی حفاظت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فیض و برکات کے امین حسین ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے۔ باتیں کس سے ہو رہی تھی؟ سرکار کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرشتے سے۔ لو حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرشتے سے منقطع ہو گئے، اب حسین ہیں اور مصطفیٰ ہے، باتیں ہو رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے چوما یلسمہ ویقبلہ، یلسمہ ویقبلہ۔ نہیں عربی آتی تو میرا قصور ہے، میرا منہ دیکھ رہے ہیں کیا پڑھتا ہے، یعنی وہ پڑھے لفظ جو سرکار کے لیے فرمائے، یلسمہ ویقبلہ۔ سرکار حسین پاک کے دونوں لب کھول کے منہ کے اندر بوسہ دے رہے ہیں۔ ایسا بوسہ بچوں کے نہیں لیے جاتے، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کا منہ نہ چومو، کیونکہ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے اس لیے منہ کو نہیں چومو۔ یہاں کیا کہو گے؟ صرف لب نہیں چومے، منہ کے اندر بوسہ دیا، منہ کے اندر بوسہ دیا۔ اچھا اگر توجہ ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا، مور لگتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ مور، اگر آپ مور دیکھیے لگی ہوئی تو مور ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہونٹ، ایسے ہی اعلیٰ حضرت سرکار کے فتووں کی جو مور ہے تو ایسے ہی ہے جی۔ کتبہ احمد رضا عبد المصطفیٰ احمد رضا اوف جان ہو بے محمد مصطفیٰ، اور ایسے، اور ہونٹوں کی ساخت ایسی ہے۔ میرے آقا نے حسین پاک کے منہ کے اندر اپنے ہونٹوں سے مور لگا کے بتا دیا، وہ میں نے مور لگا کے اسے اپنا بنا دیا ہے، ظالموں یہ میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے سہارا دیا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، الحسین منی، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اول تو یہی جملہ بہت ہے، کیونکہ جو اپنے مستقبل میں خطا کار ہو رہا ہے، جس کے استقبال میں کوئی نکتہ پڑتا ہے، میرے آقا اس کو اپنا نہیں کہتے، اس کو اپنا نہیں کہتے، حسین میرا ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے امام علی مقام کے یعنی آخری لمحے تک کے لیے یہ فتویٰ دے دیا کہ اپنی پوری زندگی حسین میرا رہے گا، غیر کا نہیں بنے گا۔ الحسین یہ مجھ سے ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نواسا نانے سے ہی ہوتا ہے، پوتا دادے سے ہی ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ہی ہوتا ہے نا۔ تو میرے آقا نے یہ کیوں ایز اے اسپیشل کیس کیوں فرما دیا؟ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ ظالموں، میرے بیٹے کے مقدس اور پاک مشن پہ نقطہ رکھنے کی جرت نہ کرنا۔
اگر ان پر اعتراض کرو گے تو یہ میرا ہے، یہ تان مجھ پہ آئے گا۔ جیسے مصطفیٰ پاک پہ کوئی داغ نہیں ہے، ایسے حسین ابن علی کی سیرت پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ اقبال نے ان کو جوتا مارا ہے، حضرت ایک لگائی دوں ہو جائے۔ ڈاکدار اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں متعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو فوجی پاکستان کے غیرت مند فوجی جو پاکستان پہ حملہ کرنے والے بے غیرت لعنتی سکھوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی بارڈر پہ آتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آنکھ اس کی ایک ضائع ہو چکی ہو اس کی ڈیوٹی لگتی ہے؟ لگتی ہے؟ لنگڑا ہو نہیں، ہاں ایک ہاتھ اس کا ضائع ہو چکا ہو اسے تو ریکروٹنگ میں ہی کامیاب نہیں ہونے دیتے اس کے، اس لیے یعنی جناب علی ریہرسل ہوتی ہے، پتہ کرتے ہیں، اس کی نشانہ بازی بھی دیکھتے ہیں، وہ فزیکلی فٹ فار ہو تو دیکھتے ہیں، جب وہ پورے طور پر یعنی چند ماری میں بھی کامیاب ہو جائے اور جسمانی طور پر بھی کامیاب ہو جائے، پھر وقت آئے تو بارڈر پہ اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے منگتو اقبال کہتا ہے کوئی شرم کرو، کہتے ہو کہ معاذ اللہ امام حسین دنیا کے لالچ میں گیا تھا؟ ظالموں، دنیا کی خاطر لڑنے والے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں، یہاں تو دودھ پیتے شہزادے بھی جا رہے ہیں۔ علی یہاں تو شہزادے بھی جا، دودھ پیتے شہزادے، اچھا چلو شہزادے تو ہیں ہی صحیح، جب یہ ہوتی ہے جنگ کا وقت تو بارڈر سارا خالی کرا لیتے ہیں، خواتین کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، بارڈر خالی، یہاں جوان رہیں گے، یہاں عورتیں نہیں رہیں گی، پیچھے چلے جاؤ کیونکہ عورتیں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پیچھے جاؤ۔ قربان سرکار کی شہزادیوں کی غیرت کے صدقے، غیرت کے قربان، پوری دنیا کا دستور کہ جب دشمن وار کرے عورتوں کو پیچھے بھیج دو۔ امام علی وقار شہزادیوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، پتا چلا کہ ان میں کوئی بھی تھوڑ پونجی یعنی سارے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونے والے ہیں۔ حضرات ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، کبھی سرکار ان کو چومتے ہیں کبھی۔ اچھا میں ایک بات تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اگر سرکار نے یہ کام کیا، چلو صدیق اکبر تو ڈر کے مارے نہیں بولے کہ میرے رسول ہیں، رسول پر اعتراض کروں گا تو یہ تو بات ہی غلط ہے، وہ تو ڈر کے مارے نہیں بولتے، نہ عثمان غنی، نہ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق، نہ مولا علی شیر خدا، کوئی صحابی اعتراض نہیں کرتا کہ حضرت جی بچوں کے لیے آپ خطبے کے نیچے آ گئے، ممبر چھوڑ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چلو وہ تو ڈر کے مارے چپ کر گئے، رب نے وہی کیوں نہیں بھیجی؟ رب نے وہی کیوں نہیں بھیجی؟ محبوب تو ادب سکھانے کو آیا ہے، تو نے یہ کیا کیا کہ ممبر چھوڑ دیا، تو نے یہ کیا کیا کہ خطبہ چھوڑ دیا، خطبے میں میری حمد، ممبر میری طرف سے عطا ہوا، تو ایسا نازک موقع بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ بچوں کے لیے نہیں چھوڑ دیا، یہ مجاہدین اسلام کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ سرکار نے اپنے شہزادوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے اسلام پہ مجاہد، محافظ، محارس بنا کے اپنے سینے سے لگایا، اور ادھر وہ اشارہ حدیثی اور اجازت، حضور بیٹھے ہیں، ملک القطر بارش کا فرشتہ وہ باتیں کر رہا تھا، اب حضور نے ان سے باتیں چھوڑ دی، امام حسین کو چومنے لگے،
منہ کے اندر بوسہ دے رہے ہیں. حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. فرشتے نے سوچا ہوگا کہ پہلے تو میری طرف متوجہ تھے اور فرمایا تھا کہ دیکھنا کوئی اندر نہ آئے، اب آئی کے آنے والا تو دور تو میری طرف بھی توجہ نہیں فرماتے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں کیا کہا فرشتے نے؟ عرض کی اتحبہ، حضرت جی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوم تو رہے ہیں، محبت کی اور دلیل کیا چاہتے؟ چوم تو رہے ہیں، چومنا غصے کی دلیل ہے کہ پیار؟ یار مجھے سبق پڑھا دیہاتی آدمی ذرا آپ سے فیض لے رہا ہو. چومنا محبت ہے. تو فرشتہ آسمانوں سے آیا، اسے پتہ نہیں ہے، کہتا حضرت جی اتحبہ، اتحبہ. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا حضور آپ ان سے پیار کرتے. کیا مرتبہ اس شہزادے کا، آپ وہ ہیں جن سے کائنات عرش و فرش پیار کرتی ہے، اور یہ وہ ہے جو کائنات کا محبوب اس سے پیار کرتا ہے. اتحبہ. اور ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، فرشتے آل اولاد سے پاک ہیں، فرشتوں کی کوئی اولاد، یہ توالد و تناسل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تجلی تکوین کا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا کن، ہو گئے جی، چونکہ ان کی اولاد نہیں، بیٹے نہیں، پوتے نہیں، نواسے نہیں، اہل خانہ نہیں، اجداد نہیں. حضور اتحبہ. حیران ہے کہ تناسب و تبادل کے سارے بندھن بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجہ حضور ان سے محبت کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میرے آقا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت کہلانے والے، یہ لفظ میرے اپنے ہیں اور ذمہ داری کے ہیں. جو حضور کی صحیح امت ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی. جو آپ کی امت کہلانے والے ہیں وہ انہیں شہید کرے گی، انہیں شہید کرے گی. تو سرکار علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. بتائیے یہ سرکار نے سن کر راز چھپا لیا یا سیدہ کو بھی بتایا تھا؟ کسی میں ہمت ہے تو بتائے. یہ میرے آقا نے بتایا بھی ہے، اعلان بھی کیا ہے، سیدہ رضی اللہ عنہا کو بھی سنایا ہے، امہات المومنین کو بھی سکھایا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھا ہے جی. تو پھر ہم تو لمحہ بھر صبر نہیں کر سکتے. جب امام علی مقام اس عمر میں ہیں، شہادت ہوئی یا 60 سال کے بعد کہیں جی، سیدہ جب سے اس وقت اپنے وصال کے وقت تک صبر کر رہی ہیں. صبر کیا؟ بتاؤ، ایسے ویسے کیا؟ جن کی بیٹے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ صابرہ ہیں، وہ شاکرہ ہیں. قوم کو سبق دیا کہ اگر مصیبت آئے تو پیٹنا نہیں ہوتا، صبر کر کے خدا کی رضا پہ تک راضی ہونے کا نام تسلیم ہے. اقبال کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا. شہزادوں کی خوراک اچھی ہے، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی خوراک اچھی ہے. گھر میں وہی پکتا ہے نا جو بیویاں پکاتی ہیں. ویسے میں یہ اوپری سی بات کر رہا ہوں، اب تو لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں. اگر برداشت ہے تو کہہ دوں، اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کہتا. کہہ دوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا یہ حسین ابن علی کا کلچر نہیں. اگر رسول اللہ کے منگتے ہو تو گھر میں کھایا کرو.
اپنے اہل خانہ کے ہاتھ سے پکا کھایا کرو، اور اہل خانہ بھی وہ ہو جو ٹیلی ویژن کے اٹھ کر جا کے کھانا نہ پکائے، بلکہ مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھتے پڑھتے کھانا پکائے۔ اہل بیت کا کلچر یہ ہے۔ اقبال کہتا ہے آسیہ گردان، سیدہ کیا ہیں؟ چکی چلا رہی ہیں۔ کسی دوست نے آج تک اپنی بیٹیوں کو جہیز میں چکی دی ہے؟ میں آپ کے گھریلو حالات کھنگالنا نہیں چاہتا، افسوس کہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں رہا۔ یہ سیدہ رضی اللہ عنہا چکی چلا رہی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ہاتھ سے چکی چل رہی ہے، زبان پہ قرآن چل رہا ہے۔ یہاں ذرا سنی ذوق کی بھی بات ہو جائے، اہل سنت کے ذوق کی بھی بات ہو جائے۔ ہم رکھیں ایک روٹی، دو روٹیاں، کھانے کی کوئی شے، سالن یا چاول یا حلوہ کوئی شے، اور آیت قرآن کی پڑھے تو لوگ سارے جڑ جاتے ہیں۔ وہ ختم پڑھ لیا تو تا کھانا ہی حرام ہے۔ میں کہا ساڈا کھانا حرام نہیں، تو ہی حرام تھا۔ حد ہو گئی۔ کھانا بھی حلال، کمائی بھی حلال، مزدوری بھی حلال، پانی بھی حلال، پکایا بھی حلال زادی نے، پکایا بھی قرآن پاک پڑھنے والی خاتون نے، اور جب پکایا، جب آٹا گوندا تو پاک، جب روٹی پکائی تو پاک، جب کھانا پکا تو پاک، آگے رکھ کر جب قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے کھانا پلید ہو گیا۔ جو قوم کھانا پہ اوپر قرآن پڑھنے کو پلید کہے وہ سارے پلید ہیں۔ اقبال کے یہ لفظ کیا کہتے ہیں؟ آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ ذرا میں اپنے لفظوں میں کیوں نہ کہہ دوں؟ سیدہ رضی اللہ عنہا جو آٹا پیس رہی ہیں، اس کے ذرے ذرے پر قرآن شریف پڑھا ہے، اور پڑھنے والی شہزادی سید عالم علیہ السلام ہے۔ پڑھنے والی شہزادی پاک ہے، اپنی زبان سے، ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، زبان سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا اس آٹے کے ذرے ذرے پر ختم پڑا گیا ہے، اور پڑھنے والا میرے جیسا خطا کار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شہزادی پاک ہے کہ جب ملنے کے لیے آتے تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے پیشوائی کرتے، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے۔ مجھے اس کی ترجمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام اس لیے بھی چومتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں، ایسی چکی چلاتی ہے جس کے آٹے میں قرآن کا دخل ہے۔ کھانے والا یا علی ہے یا حسین بن علی ہے یا حسن بن علی ہے، جو ایسا کھانا کھائیں وہ میدان کربلا کے شاہ سوار نہ ہو تو اور کیا ہوں۔ کھانا بڑا پیارا ہے جس کے ذرے ذرے پر قرآن شریف پڑھا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، رخ بدلو، کلچر بدلو، انداز حیات بدلو۔ جن کا نام لے تو کم از کم ان کی خیرات تو حاصل کریں۔ اپنے گھروں کی دنیا کو قرآن پاک کے حوالے کر دو، سرکار کی سنت کے حوالے کر دو۔ ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا، اور اجازت۔ اقبال کہتے ہیں مادرارا اسوائے کامل رسول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کا نمونہ کامل ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، میرے نوجوانوں کی بیویاں، ہماری بہنیں، ان کا رخ جو ہے سیدہ کے قدموں کی طرف پھیرو، ان کو حضور کی لونڈیاں بناؤ، ان کو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کا رخ عطا کرو، ان کو جدید
کلچر سے بچاؤ، یہ زہر ہے، ایمان کو برباد کرتی ہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو تو کلچر اہل بیت اطہار کا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا انداز حیات ہونا چاہیے۔ یہ ساری برکت ہے والذین معہ کی، یہ سب برکتیں ہیں سرکار کی معیت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم علیہ السلام کے عالی وقار شہزادے کے پیغام حق پر ہمیں اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کی توفیق ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا